اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے. آج میں ایک ایسے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں میں ایک ارادہ رکھتا تھا کہ اس بارے میں ایک گفتگو ہو اور اس کا کچھ کمپریہنسو اور بیسک نالج جو آپ اپنے دوستوں تک پہنچا سکیں. وہ ہے درد. درد کا ہونا ایک قدرتی اور فطرتی عمل ہے. کسی بھی انسان کو کبھی کسی وقت ہو سکتا ہے درد. اب کیا یہ درد خطرناک ہے؟ یہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس درد کو ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیسے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو تقریباً ہر مریض ہمیں آ کے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں چوٹ لگی ہے، غیر چوٹ کے درد ہے، اور بہت سارے ایسے رسولیوں کے درد ہوتے ہیں، کچھ ایسے درد جو ان ایکسپلینڈ ہیں. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو درد ہے یہ بھی ایک خدا کی طرف سے نعمت ہے. آج کے دور میں اگر انسان کو درد نہ ہو تو شاید انسان خدا کو ہی بھول جائے، خدا کو یاد کرنا ہی بھول جائے. درد کا ہونا بھی ایک نعمتوں میں سے ایک ہے. وہ لوگ وہ کنڈیشنز جن میں پیشنٹس پین فری نہیں کرتے، جیسے ہمارے کچھ شوگر کے مریض ہیں، آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، پیروں پہ زخم بن جاتے ہیں اور وہ پین فیل نہیں کرتے، الٹیمیٹلی پیر کٹنے پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ درد ہم فیل کرتے ہیں، یہ ایک اسٹیمولس ہے، ایک ٹریگر ہے ہمارے لیے جو ہم فیل کرتے ہیں اور ہماری توجہ اس سائڈ پہ جاتی ہے اور ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا جو بھی اس کی ہم موڈیلٹی سوچتے ہیں تو اس طرف ہم جاتے ہیں. تو ابھی کچھ سالوں میں اس موڈیلٹی، اس مطلب پین کو ٹریٹ کرنے کے لیے دنیا نے بہت شدید اور بہت ایڈوانس کام کیے جو ہم دوستوں کے تھرو آپ کے میں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک جو اسپیشلٹی جو آج کے دور میں بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے وہ ہے پین مینجمنٹ. پین مینجمنٹ ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جو آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. پین کا ہونا کس وجہ سے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن پین کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے اور اس پین کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اس میں بہت ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. تو ہمارے بہت سارے دوست اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور اس میں ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں جنہوں نے اس اسپیشلٹی میں بہت ایڈوانسڈ کام کیا ہوا ہے اور بہت اچھا نالج رکھتے ہیں. یہاں پہ احمد پور شکیہ میں وہ بطور انیستھیٹسٹ ہیں اور انہوں نے پین مینجمنٹ کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. آلدو یہ ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنس یہاں پہ ہو رہی ہیں تھرو ڈفرینٹ کالجز. ان کی کالج آف فزیشین سرجن بھی اس میں FCPS بھی کروا رہا ہے. تو لیکن جو ہمارے دوست نے یہاں پہ اسپیشلٹی کی ہے اینڈ ہی از سرونگ جو علاقے میں ریسورسز ہیں، لمیٹڈ ریسورسز کے اندر جو وہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، پین مینجمنٹ کر رہے ہیں، انیستھیزیا دے رہے ہیں اپنے ان ایشوز کو جن کو ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے، جن کو انیستھیٹسٹ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جن کو ہم بیہوش نہیں کر سکتے، ایسے پیشنٹس کو بلاک لگا رہے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کی توجہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست، پیارے دوست کی طرف کرانا چاہوں گا. ان کا نام ڈاکٹر دیوان خان ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو ہم اپنے دوستوں کو کچھ ایسے چیزوں کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں پین مینجمنٹ کے متعلق. تو ڈاکٹر صاحب یہ پین مینجمنٹ کیا؟ سے بہت شکریہ. آپ نے بہت اہم سوال پوچھا. چلے پین از دا ففتھ وائٹل سائن. جیسے ہم بلڈ پریشر لیتے ہیں، پلس لیتے ہیں، لیتے ہیں، ریسپریٹری لیتے ہیں، تو ففتھ وائٹل سائن کے طور پہ پین کو ایڈ کر دیا گیا. تو پوری دنیا میں اب یہ اسٹینڈرڈ ہے. اچھا اب پین یہ ہے کہ جب تک پین نہ ہو پتہ نہیں چلتا. ہم ایز اے فزیشین بھی کسی کو جب تک کوئی کسی ایریا میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں پرابلم چل رہا ہے. تو پین کی تو اگر ہم براڈر کیٹیگریز دیکھیں تو دو بڑے بڑے میجر اس کو کیٹیگریز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکیوٹ پین، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بہت سیویئر پین ہو جاتا ہے، پتھری کا درد ہو گیا ہے یا کسی بھی قسم کا جو فوری طور پہ تیزی سے پڑ رہا ہو، وہ ایکیوٹ پین. ایک ہوتا ہے کرونک پین. وہ پین کے جو کچھ عرصے سے رہ رہا ہے، بہت شدت بھی اختیار کر جاتا ہے لیکن پرسسٹنٹ ہے.
تو جیسے آسٹروآرتھرائٹس والے وہ جو نی جوائنٹ پینز والے لوگ ہیں تو یا پھر خدا نخواستہ کینسر پین ہے، تو کچھ پینز ایسے ہیں کہ جو بہت تیزی سے بہت پرانی ہو جاتے ہیں اور کافی لمبے عرصے سے ان کو ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم کرونک پین کہہ سکتے ہیں یا پرانا درد۔ بالکل ایسا۔ تو یہ دونوں طرح کے جو پینز ہیں ان کو تھوڑی سی ان کی ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز کا فرق ہے۔ اگرچہ یہ دونوں طرح کے پینز ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ایکوٹ پین ہے جیسے پیری آپریٹو پین ہے، انٹرا آپریٹو پین ہے، آپریشن کے دوران میں بعد میں جس قسم کا بھی ہوتا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں، پین کو ٹھیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اور اس سے پہلے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پین کی اسیسمنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ کسی کو اگر پین ہے تو وہ کیسے بتائے گا یا آپ کیسے اسیس کریں گے کہ اس کو پین ہے۔ اس کے مختلف قسموں کے نا ہمارے اسکیلز ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے بچہ ہے، بچہ وہ آپ کو بیان تو نہیں کر رہا ہوگا، آپ نے اس کی جو اس کے چہرے کو دیکھ کے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کے حساب سے اندازہ لگانا ہے کہ اس کو کتنی شدت کا پین ہے۔ ایسے بڑے ہیں، ان بڑوں میں یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی شدت کا درد ہے، یعنی کم، درمیانہ، زیادہ درد ہو سکتا ہے۔ یا دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ 0 سے لے کے 10 کے درمیان میں آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے زیادہ پین ہے، تو اس سے ہماری پین کی اسیسمنٹ اور پین کی ٹریٹمنٹ پہ ہمیں مدد ملتی ہے۔ جب ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ پین کس نوعیت کا ہے، یعنی پین اس نوعیت کا ہے کہ اس کو کوئی ارجنٹ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے کسی انجیکشن کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے، یا ایسا پین ہے کہ جس کے لیے کوئی بھی ایسی موڈیلٹی ہم نے استعمال کرنی ہے کہ جس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ وہ پین بہتر ہو جائے، تو یہ اس حساب سے پہلے ہمیں کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے کہ کس قسم کا پین ہے اور پھر اسی حساب سے پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اب ہمارے سامنے نا دو سینیریو اوپن ہوتے ہیں، ایک وہ مریض جن میں شدت کا درد ہے اور فوراً ہوا ہے، اور ایک وہ مریض جن میں کافی عرصے سے پین چل رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور وہ اس کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ تو ایکوٹ پین کو ہم موسٹلی دیکھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ ہے، بندہ انجیکشن لگوا لیتا ہے، اچھے اسٹرانگ پین کلرس کھا لیتا ہے۔ ہمارا جو ویسے جو آج کا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر بات ہو جائے اور ہم لوگوں کو خاص ایشو کی طرف میں جو لے کے آنے کی طرف کوشش کر رہا ہوں، وہ ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو کرونک پین کے ہی زمرے میں آتا ہے، اور ہمارے آپ کے او پی ڈیز کے اندر ڈاکٹروں کو تقریباً اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں، ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا ابھی کرونک پین کا، اس میں ہمارے پاس کیا کیا موڈیلٹیز ہیں جو ہم اس طرح پین میں مریضوں کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ سر پین کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے سمپلیسٹ وے سے ایڈوانس ویز تک جا سکتے ہیں۔ یعنی سمپلیسٹ وے کیا ہے کہ آپ سمپل انرجیسکس ہیں، درد کو ٹھیک کرنے والی دوائیاں ہیں، پیراسٹامول ہے، اسی طرح کچھ اور دوائیاں، تو آپ سمپلیسٹ میڈیسن سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، رینجنگ فرام سمپلیسٹ ٹو ایڈوانس رینج کے، جس میں جا کے آپ کو کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال کرنا پڑے، مثلاً کسی جگہ پہ جا کے کسی جو اعصابی رنگ ہے اس کے قریب کوئی سن کرنے کا درد کو ختم کرنے کا ٹیکہ لگانا ہو، یا ایک پورے حصے کو سن کر کے اس کو درد ختم کرنا ہو تھوڑے عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے۔ اگر ہمیں زیادہ عرصے کے لیے کرنا ہو تو اس کے اور مختلف طریقے ہیں، یعنی وہ والے درد کے جو ہمارے جگہ ہیں کہ جہاں سے درد کی پرسیپشن بڑھ رہی ہے، تو ہمیں ان کو نم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو وہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پین ہے۔ فرض کریں کہ کسی کینسر پین ہے تو کینسر پین ایسا پین ہے کہ جو آپ کے 24 یا 48 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو دونوں پلانس کرنے پڑیں گے، پہلے آپ کو اس کو فوری ریلیف کے لیے سوچنا پڑے گا، اور پھر آپ کو لانگ ٹرم کے لیے سوچنا پڑے گا کہ اس کا پین ریلیف رہے، اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے۔ جی، بہت بہت شکریہ دیوان صاحب۔ اب جیسے ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ جو گھٹنے کے درد کے ساتھ ہیں، وتھ پاسنگ آف ایج لوگوں میں گھٹنے کا درد بہت کامن ہے۔ گھٹنے کا درد ایک ایسا پین ہے جو آلموسٹ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مریض کو کچھ بینیفٹ دے سکے۔ پین کلرز، اینٹاسیڈز، گھٹنے کے اندر ہم اسٹیرائڈس کے انجیکشنز لگاتے ہیں، اور بھی بہت ساری موڈیلٹیز ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ گھٹنے کے درد کے جو مریض ہیں، تو میں آپ سے مین کوشچن تھا جس طرح میں آپ کو لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ گھٹنے کے درد کے مریض ہیں
پین مینجمنٹ موڈیلٹیز کے اندر ہم ایسے پیشنٹس کو اپنی اویلیبل ریسورسز میں جو آپ کلینک میں بیٹھے ہیں ہم کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں، کچھ ایسے عوامی یا بلاکس یا کچھ ایسی ٹریٹمنٹ جس سے پیشنٹ یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اب بہت بہتر ہو گیا ہوں، چلنے میں اٹھنے میں بہت بہتر ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں پہلے اسٹک کے سہارے چلتا تھا، اب میں اسٹک نہ بھی استعمال کروں تب بھی میں چل لیتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سے بالکل صحیح، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اب یہ جو کسی کا پین ہے ٹریٹ کرنا ہے، اس میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ اس کی کوالٹی آف لائف کتنی متاثر ہے. آپ اگر ریڈیولوجیکلی دیکھیں تو ایکس ریز بہت سارے لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں یا ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی نیڈ مختلف ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کون کون سی، یا ایک بندہ ہے جس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز متاثر ہو رہی ہیں اور کسی کا یہ ہے کہ ایگزرشنل کام ہے یا اسپورٹس میں اس کا، تو ہم نے اسی حساب سے اس کو ٹریٹ کر دیا. یعنی پین کی ٹریٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ ساری یکساں ہے، اکارڈنگ ٹو دا نیڈ، اکارڈنگ ٹو دا اسٹیج آف ڈیزیز، تو اس حساب سے. اچھا، آج کل ہم جیسے ایک اور میرے ذہن میں سوال آیا اسی دوران کہ کچھ ڈاکٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ جو ہے وہ بلاکس لگا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا سر، یہ بڑا زبردست چیز ہے. دیکھیں اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت عرصے سے پین کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اور سارے ہمارے سارے آرتھوپیڈکس کے دوست بھی کر رہے ہیں، اینستھیزیا کے بھی، اور پین مینجمنٹ کے اسپیشلائز لوگ اور بھی بہت سارے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اس کو پین مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر اہم بات یہ ہے کہ اب ہم اس کو، ہمارے پاس جو نئی آنے والی جدت ہے اس میں کہ جس سے آپ وہی پین ریلیف بھی کر رہے ہو جو کہ ہم پہلے اندازے سے لینڈ مارک ٹیکنیک سے ہم بلاکس لگاتے تھے. پہلے ہم چونکہ اندازے سے لگاتے تھے، ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے، یہاں تک جانا ہے، اتنا جانا ہے، لیکن وہ بلائنڈ ہوتا تھا. یعنی وہ ہمارا اندازہ ہوتا تھا کہ ہم اندر صحیح ہیں، کہ وہ اس میں پرسن ٹو پرسن فرق بھی تھا، بات ہے. لیکن اب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ میں آپ ڈائریکٹلی ویژوالائز کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کہاں سے انٹر ہو رہے ہیں، کون کون سی اسٹرکچرز کے قریب سے جا رہے ہیں. اور اس میں بھی زیادہ اگر ہم بہت زیادہ پریسیجن میں چلے جائیں تو الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ اگر آپ نرو بلاکس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یہ والا خطرہ بھی نہیں رہتا کہ آپ کسی نرو کو، کسی ویسل کو ڈیمیج کریں گے. آپ کی سیفٹی بڑھ جاتی ہے. سیفٹی پروفائل پڑتا ہے. جی دوستوں، یہ جیسے جو لاسٹ ہمارا ٹاپک تھا کہ الٹرا سونک گائیڈڈ بلاکس لگانا، یہ ریئلٹی بہت بہت ایڈوانسڈ ہے اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. جیسے آپ کسی کا پین مینیج تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کسی کو پین کے لیے وہ بلاکس دے دیا اور وہ حصہ آپ نے اس کا نم کر دیا. دوسرا اس کا جو فائدہ ہے ان مریضوں کے لیے جو ہمارے پاس آپریشن کے لیے آتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور وہ جو انیستھیزیا کے لیے ہمارے لیے فٹ نہیں ہو، پیشنٹ کو ہائی رسک ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور ایسے مریض جو وہ ماربڈ کنڈیشنز میں ہوتے ہیں اور ملٹیپل ماربڈیز کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹس کے اندر اگر ہم جیسے سر بتا رہے ہیں الٹرا سونک گائیڈڈ، مثلاً آپ نے اس چیز کو ویژولاز کرنا ہے، اس کے اس ایریا کو بلاک لگانا ہے، نم کر دینا ہے، اور اس کے ڈاؤن ورڈ جو اس کا زون ہے بازو کا ہے، تو جیسے ہے ہمارے یہاں پہ بازو کی روٹ کے اندر ہم بلاک لگا کے پورے بازو کو نم کر دیتے ہیں. اور دس از ون آف دا ایڈوانس موڈیلٹیز. یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں آپ سب دوستوں کے ساتھ ایک انفارمیشن کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا.